کل عمران خان ہو سکتا ہے کہ جیل سے نکل کے بنی گالہ میں پہنچ جائے، یہ پاسبل ہے، میں آپ کو ناممکن بات نہیں کر رہا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کل جب جیل سے باہر نکلیں اور وہ بنی گالہ جائیں یا وہ لاہور میں زمان پارک آئیں، اطلاعات یہی ہیں کہ وہ بنی گالہ جائیں گے، تو اس کے بعد یہ جو رجیم چینج کا جو سلسلہ ہے یہ اس میں کہیں ایک رکاوٹ آئے گی، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے پاٹے خان اپنی سیاست کے جو اپنی 1.5 انچ کی مسجد لیے بیٹھے ہیں جس کے اوپر ایک شیلٹر ہے طاقتوروں کا، شاید وہ چھٹ جائے۔ یہ میں بات کو ہوا میں تو کر نہیں رہا، قانون اور انصاف کو اگر سامنے رکھوں تو میں بات کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یاد ہوگا آپ کو 17 جنوری کو 2025 کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر سزا ہوئی 14 سال، ان کی اہلیہ بوشا بی بی کو 7 سال سزا ہوئی، 10 لاکھ جرمانہ عمران صاحب کو ہوا، 5 لاکھ جرمانہ بوشا بی بی کو، اور یہ ساری سماعت اڈیالہ جیل کے اندر ہوئی۔ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ اس سے پہلے 1-2 سماعتوں میں جب خان صاحب کو فکس کرنا تھا اور جلدی تھی مہربانوں کو، تو ایک جج تو سماعت کے دوران 17 گھنٹے کی سماعت کے دوران بے ہوش ہو گیا، اس کو اٹھا کے ہاسپٹل لایا گیا، ڈرپیں لگائی گئی، پھر واپس لایا گیا، سماعت مکمل کرا کے اسے کہا گیا کہ آپ سزا دیں۔ یہ عدت والے کیس میں میرا خیال ہوگا۔ اب کل جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈھوگر صاحب کی اور جسٹس محمد آصف اس کیس کی سماعت کریں گے 190 ملین پاؤنڈ کے اندر۔ آپ کو پتہ کہ القادر ٹرسٹ کیس کا جو یہ معاملہ ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو باہر سے آئے تھے، عمران خان صاحب نے اس کا ایک ٹرسٹ بنا کے ایک یونیورسٹی بنائی، القادر یونیورسٹی، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے بچوں کو پڑھایا جاتا تھا، اور اس کا جو کیریکولم تھا اور جو اس کا پڑھانے والے لوگ تھے وہ سب ہائیلی کوالیفائڈ تھے، اور باہر سے یا تو پاکستان کے وہ لوگ تھے جو باہر سے تعلیم حاصل کر کے آئے تھے، یا وہ لوگ تھے جو باہر کے ہیں، مختلف یونیورسٹیز کے نامور لوگ جو تھے وہ پاکستان میں آ کے پڑھا رہے تھے۔ پھر عمران خان صاحب کی کیس بن گیا کہ لو جی 190 ملین پاؤنڈ عمران خان نے خود بدھ کر لیا، لیکن تاریخ کے اندر یہ کیس ہمیشہ ایک شرمناک مقام کے طور پہ رکھا جائے گا کہ ایک شخص جس نے ان پیسوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور اس ایک شخص جس نے ان پیسوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی پہ تحقیق کے لیے رکھا، اور آن گراؤنڈ زمین پہ ساری چیزیں رکھی، اور پھر سب سے دلچسپ بات یہ کہ وہ پیسے وہ جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر موجود تھے، عمران خان کے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں نہیں تھے، تو کسی نے جج صاحبان سے نہیں پوچھا کہ یہ آپ کے اکاؤنٹ میں، اگر یہ غیر قانونی پیسے تھے تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیوں ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ ہیں کون سے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ وہ ہے جو ملک ریاض صاحب نے نواز شریف صاحب کے صاحبزادے کو ان کا فلیٹ خرید، جس کی قیمت 80 ملین پاؤنڈ بتائی جاتی ہے، اور انہوں نے آؤٹ آف دا وے یہ 190 ملین پاؤنڈ دیے، اور دے کے وہ پیسے پھر جب وہ برطانیہ میں پکڑے گئے تو پھر پاکستانی حکومت شامل ہوئی اور انہوں نے یہ پیسے پاکستان میں، اور اب وہی پیسے لے کے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اپنی ایک یونیورسٹی سرکاری بنانے کا اعلان کر چکے ہیں، یعنی جو پیسے حرام عمران خان کے تھے اب وہ حلال ہو گئے، انہوں نے ٹوپی پہن لی ہے، جیل شل لگا لی ہے، بودے شودے والی ہیں، نیکی وہ ہاتھ باندھ لی ہیں، تو اس سے پاکستانی نظام کا آپ اندازہ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو۔ غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے